السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو چلیے ٹائم کا زیادہ ضائع نہیں کرتے ہیں اور نیو ایپیسوڈ پڑھتے ہیں عشق میں بسمل کی۔ قسط نمبر ہے 123، حصہ اول۔ سریہ خان کے جاتے ہی مرجان بخاری کسی ٹوٹے ہوئے پہاڑ کی مانند بیڈ پر گر گیا۔ زرمینہ بدحواسی میں جلدی سے پیچھے ہونا چاہا، لیکن مرجان کے آہنی ہاتھوں نے اس کی فرار کی تمام راہیں مسترد کر دی۔ اس نے زرمینہ کو جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کر لیا، اتنا قریب کہ مرجان بخاری کی گرم بھری ہوئی سانسیں زرمینہ خان کی گردن کی حساس جل کو جلانے لگیں۔ کمرے کی سردی کے باوجود زرمینہ کا پورا پسینے میں بھیگ گیا، جیسے وہ کسی دہکتے ہوئے عہدے کے سامنے کھڑی ہو۔ مرجان بخاری اپنی سلگتی ہوئی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کے وجود کی ہر لرزش، اس کے ہر موڑ کو بڑی گہرائی سے جانچ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایسی ورختگی اور تپش تھی کہ زرمینہ بوکھلائی ہوئی سی حواس کھو کر اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر کاٹنے لگی۔ مرجان نے جھنجھلا کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑی بے باکی سے اسے اس عمل سے روک دیا۔ مسز شاہ، آپ کو اپنے آپ پر اتنا ستم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانا میں ہوں نا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی خردتی لذت تھی۔ بس آج کی رات۔ کل کے بعد ہر وقت ان گلابی ہونٹوں پر میرے عشق کے زخم رہیں گے۔ میں ان ہونٹوں کا کیا حشر کرنے والا ہوں، آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہونٹوں کا کیا، میں آپ کے گورے جسم کے ہر حصے کو اپنی چاہت کے داغوں سے بھر دوں گا، یہاں تک کہ آپ کا روم روم صرف میرا نام پکارے گا۔ بہت برا حال کروں گا کل کے بعد آپ کا۔ آپ کا سارا وقت میری دی گئی ان انلمیٹڈ سوغاتوں کی دنیا سے چھپانے میں گزرے گا۔ وہ اپنی زہریلی اور تشنیع سرگوشیوں سے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ آج کی رات مسز شاہ، بس آج کی رات کا فیصلہ ہے۔ کل سے آپ کا دن رات میری باہوں کے حصار میں قید رہیں گی۔ کل سے سب دوریاں، سب پردے ختم۔ میں آپ کے وجود کو اپنی بے پناہ چاہتوں کی خوشبو سے ایسا مہکا دوں گا کہ آپ کو اپنے جسم کے ہر حصے سے صرف میری نام کی پکار سنائی دے گی۔ اس نے گرفت مزید سخت کی، جیسے وہ ابھی سے اسے اپنے آپ میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ آج جتنا آرام کر سکتی ہیں کر لیں، کیونکہ کل سے آپ اپنی نیندوں کو ترسیں گی۔ میں آپ کو ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دوں گا۔ برسوں کی اس تشنگی کو بجھانا ہے۔ اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو مسز شاہ، کل سے میری بے رحم شدتیں ہوں گی اور آپ کی خاموش سسکیاں۔ اف، کیا نظارہ ہوگا وہ! مجھ سے اب مزید صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مرجان بخاری کی آنکھوں میں
یہ اترتی سرخی بتا رہی تھی کہ کل کا سورج زرمینہ خان کی زندگی میں اطاعت اور سپردگی کی ایک نئی اور بے رحم داستان لکھنے والا ہے۔ زرمینہ خان نے اپنی ساخت اور خوفزدہ نظروں سے اپنے شاہ کو دیکھا، جس کے وجود سے پھوٹتی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ مرجان بخاری کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ عورت ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی تھی، اور اب بھی اس کے نزدیک یہ ڈرنے کی محض ایک اسٹیئرنگ ایکٹنگ ہی تھی، ورنہ تو یہی زرمینہ تھی جو ہر بار اس پر بھاری ہوئی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح جھپٹتی گئی۔ زرمینہ نے اپنے تمام تر ہمت مجموع کی اور لرزتی آواز میں بولی، شاہ، آپ تو کہتے تھے 1 مہینے بعد رخصتی ہوگی۔ ہاں میری جان، لیکن 1 مہینہ ہونے والا ہی ہے۔ مرجان نے اس کے چہرے کے گرد بکھری لٹوں کو انگلیوں سے ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ویسے بھی پلک کی شادی ہونی نہیں، اگر ہم نے لیٹ کی تو ہماری بھی رک جانی ہے۔ اس لیے زیادہ سوال جواب کی بجائے پاس آؤ، تھوڑا پیار کرو اور پھر اپنی پیکنگ کر لو۔ ساری زرمینہ خان بدحواسی میں جلدی سے پیچھے ہوئی، لیکن مرجان نے اسے مہلت نہ دی۔ اس نے ایک ہی جنبش میں اسے دبوچ کر اپنے نیچے کر لیا۔ زرمینہ اس کے آہنی وجود تلے مچھلی کی طرح تھر تھرا کر رہ گئی۔ وہ اسے پوری طرح قابو کرتا اس کے نازک گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر اپنی تمام تر شدتیں لٹانے لگا۔ مرجان کے بپھرے ہوئے جسم میں ہوتی تبدیلیاں اور اس کے لمس کی تپش زرمینہ کو اندر تک دہلا گئی۔ اس کے بے باک اور بے رحم لمس سے وہ بالکل ساخت ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں وولٹ کے کرنٹ کے جھٹکوں سے اس کی روح فنا ہو رہی ہو۔ مرجان نے جب اس کے لہو رنگ ہونٹوں کو آزادی دی تو وہ اس کے گردن کے گرد حصار بناتا اسے اپنی چاہت کے نشانوں سے داغدار کرنے لگا۔ زرمینہ کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سسکی ہوئی آواز گونجی، شاہ۔ وہ بے خودی کی انتہا پر تھا، مدہوشی میں بولا، جی شاہ کی جان۔ آپ نے کل کا بولا ہے۔ اس نے یاد دلانا چاہا، جیسے سے ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ مرجان کے لبوں پر ایک دلفریب مسکراہٹ آئی۔ اس میں کیا ہے جان، یہ سب ہمارے پرسنل ہے، ہم آج کریں یا کل۔ زرمینہ گھبرا کر التجا کرنے لگی، نہیں شاہ، پلیز آج نہیں۔ مرجان بخاری کے اندر کا طوفان پل بھر پر تھما اور وہ فوراً پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہے جانا، آج نہیں، لیکن یاد رکھنا، جب میں تمہارا حال کرنے والا ہوں تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ وہ مخمور آنکھوں سے اسے دیکھتا
اس کے کانوں میں تھک کے سرگوشی کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالتا وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا دوبارہ زمینہ کی طرف بڑھا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ثبت کیا۔ زری جان، کل ہماری رخصتی ضرور ہے، ورنہ میں تمہیں اور وقت دے دیتا۔ اور تم یہ بھی یاد رکھو، کتنا بھی یہاں وقت گزار لو جانا تو اپنے ہی گھر ہے۔ ویسے بھی یہاں تمہارے لیے رکھا کیا ہے؟ تمہاری موریں بس پلک سے دشمنی نبھا رہی ہے۔ تمہارے بابا دن رات بس اپنی بیوی کی دل جوئی میں لگے رہتے ہیں، اور وجدان خان کو دنیا میں سب سے مخلص صرف عرفان سکندر ہی لگتا ہے۔ اس نے زمینہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ یہاں تمہاری پرواہ کسی کو نہیں ہے جانا، اپنے گھر چلو، وہاں تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا اور سب کچھ بہت جلد ٹھیک بھی کر دوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھنا جانا۔ یہ کہہ کر وہ ایک پروقار اور فاتحانہ چال چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ زمینہ وہیں بیڈ پر بکھری آنے والے کل کی شدتوں کے تصور سے لرز رہی تھی۔ رات کی سیاہی کو چیرتی ہوئی صبح کی اجلی سفیدی اب چاروں سو چمک اٹھی تھی۔ خان حویلی میں آج ایک غیر معمولی چہل پہل اور گہما گہمی تھی، کیونکہ عرفان سکندر اور مارگریٹ آج صبح کے ناشتے پر خان حویلی تشریف لا رہے تھے۔ حویلی کے ہر گوشے میں صفائی ستھرائی کا کام پورے عروج پر تھا۔ نوکر چاکر دوڑتے پھر رہے تھے اور اندرونی حصوں سے لے کر باہری عریض گارڈن تک کے ایک ایک کونے کو لش پش کیا جا رہا تھا۔ پلک اب تک کچن کی تیش میں گم مہمانوں کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مگن تھی۔ اس کے ہاتھ مہارت سے کام کر رہے تھے، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اسی لمحے ایک ملازم اندر داخل ہوئی اور ایک بہت بڑا پارسل سا پیکٹ پلک کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا کہ یہ خاص طور پر اس کے لیے آیا ہے۔ اس پیکٹ پر نظر پڑتے ہی پلک کے دل کی دھڑکن یکدم تھم سی گئی۔ اسے فوراً عرفان سکندر کی وہ رات والی ہیبت ناک کال یاد آئی، جس کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ خوف اور اندیشوں کے ایک طوفان نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلک نے لرزتے اور کانپتے ہاتھوں سے وہ پیکٹ پکڑا، جیسے اس کے اندر کوئی دہکتا ہوا انگارہ چھپا ہو۔ وہ پیکٹ سینے سے لگائے بدحواسی کے عالم میں کچن سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس پیکٹ کے اندر چھپا سچ اس کا منتظر تھا۔ جاری ہے۔ اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔